سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک چیز میں کہہ دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر جن کو گرا گزر رہا ہے کیونکہ نبی کی محفل میں تشریف لاتے ہیں جن کو یہ جن کی محفل ہے وہ خود اس بارگاہ میں تشریف لائے اللہ رب العزت کہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر و اذکار ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے نورانی فرشتوں کے ذریعے ان کے نورانی پروں سے ڈھانپ لے سایہ کر دیتا ہے گویا کہ آپ اس وقت شامیانے کے سائے میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نورانی ملائکہ کے پروں کے سائے میں۔ اتنی بڑی خوش نصیبی ہماری اور آپ کی ہے، اور یہی نہیں زمین سے لے کے آسمان تک اللہ رب العزت اتنے فرشتے لگا دیتا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہاں سے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے کائنات زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، آج میں حافظ اور کی سرزمین سے آیا ہوں جہاں تیرے کچھ نیک بندے بیٹھ کر تیرا اور تیرے نبی پاک کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا کچھ طلب کر رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ رب العزت سبحان اللہ والحمدللہ کے جاد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ جب محفل میں اختتام ہوا تیرے محبوب پر سلام بھیجا تو کوئی بخشش مانگ رہا تھا، کوئی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی دولت مانگ رہا تھا، بعد میں مانگے، لیکن دوران محفل کسی نے کچھ طلب نہ کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ محفل میں جتنے لوگ تھے ان کے تمام گناہوں کو میں نے بخش دیا۔ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم پہلے کچھ چند شعر ملاحظہ کرنا اور یہ علماء کرام کی طرف نوازش ہے کہ وقت دے دیا اپنا وقت کٹ کر کے، یہ بڑی مہربانی ہے۔ ایک مرتبہ اور حضور پاک درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت آسان لب و لہجے میں آپ کے سامنے نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بیداری کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ، اور بیداری کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ پیچھے والے خاموش ہیں، میرے بھائی آپ بھی بول۔ حالانکہ بروقت کہانی نہیں لکھتی تاریخ، مگر خون کو پانی نہیں لکھتی۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ تو اگر آپ گونگ رہتی ہیں تو بولے مچل سبحان اللہ، اور بیداری کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ اور اگر جی نہ لگے تو ان کے لیے ایک شعر ہے، کبھی کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تو وہیں چلے جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے بیٹھے، بہت کچھ ملے گا۔ بیداری کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ ذرے ذرے بے نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، 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 ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ
ملازہ فرمائے. بیداری کے ساتھ بولے یا رسول اللہ. تھوڑا بیس کم کر دیجئے بھائی, بیس کم کر دیجئے, بیس. ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے. بھر دے بھر دے بھر دے بھر دے بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے. بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے. بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے. بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے. رب نے جگ کا رب نے جگ کا رب نے جگ کا تیرے سر تاج سجا رکھا ہے. رب نے جگ کا تیرے سر تاج سجا رکھا ہے. ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے. اور ذات محترم ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسحاق دانے کی دی پر تشریف ہے. اللہ رب العزت نے خلاف پر نڈال رکھا. یقینی طور پر حقیقی میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میدان محشر جب بھی حجاب آئے تب کیا عالم, ان کی خوبصورتی کا عالم. مصر میں کرتے رہے انگشت گناہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. شیر حاضر کرتا ملازہ فرمائے. بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ. اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. کہیں بے ہوش نہ ہو جا اے زمانہ سارا. کہیں بے ہوش نہ ہو جا اے زمانہ سارا. کہیں بے ہوش نہ ہو جا اے زمانہ سارا. اس لیے حسن ایک پردوں میں چھپا رکھا ہے. اس لیے حسن ایک پردوں میں چھپا رکھا ہے. ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے. اور ایک شعر میلاد مناتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, لیکن آئیے ایک شعر کے حوالے میں آپ کو اس محدود تک رسائی کرتا ہوں جہاں اپنی سوچ اور فکر کو آپ حفاظت کر سکتے ہیں. بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ. اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. ان کا میلاد ان کا میلاد ان کا میلاد ان کا بولے بھائی پورا مجمع مل کر بولے. ان کا میلاد منایا جا اے خدا نے ایسے. ان کا میلاد منایا جا اے خدا نے ایسے. ان کا میلاد منایا اے خدا نے ایسے. محفل پاک
یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، بہت اچھا نعرہ لگایا ہے، بس اسی کے عمل ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں، بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا، پورا مجمع مل کر مجھے رکھا، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا، پورا مجمع سے پڑھوا دوں گا، دیکھیے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، اور مچل کے بولے یا حسین، سر کٹا کر، سر کٹا کر، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، جن کو قرآن، جن کو قرآن، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن محمد نے پڑھا، بول گئے، جن کو قرآن محمد نے پڑھا، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے، بہت پیارا شعر، کتنے محبوب، کتنے محبوب، کتنے اصل کلام سے ملاحظہ فرمائے، اصل کلام سے اس شعر کہا جاتا ہے جو کلام میں سب سے خوبصورت اور سب سے وزن شعر ہوتا ہے، اسی شعر کہا جاتا ہے، بیداری کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، مچل کے بولے یا رسول اللہ، کتنے محبوب ہے سرکار کو بکروں میں، کتنے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، کتنے محبوب ہے سرکار کو بکروں میں، کتنے محبوب ہے سرکار کو بکروں میں، اس لیے تو